السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل حروف مقطعات کے بارے میں بتایا تھا۔ اب آج ہم حمزہ وصلی اور نون قطنی کے بارے میں اور وقف کے بارے میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے حمزہ وصلی وہ حمزہ ہوتا ہے جو کسی ساکن حرف کو پڑھنے کے لیے شروع میں لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں۔ اور نون قطنی کے تنوین کے بعد اگر حمزہ وصلی آ جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو حمزہ وصلی کو گرانے کے بعد تنوین کے نون کو زیر دے کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسی جگہوں پر چھوٹا سا نون لکھا ہوا بھی ہوتا ہے قرآن کریم میں، آپ نے غور کریں اگر تو کئی جگہوں پہ ایسا لکھا ہوا ہے، ایسے زیادہ دور نہیں جاتے ہم۔ ایک سورت ہے، سورت ویل لکل ہمزۃ لمزہ، سورہ ہمزہ، اس کے پہلی آیت جہاں ختم ہوتی ہے، تو جہاں آیت ختم ہوتی ہے وہیں پہ ساتھ چھوٹا سا نون وہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس کو اب پڑھنے کے دو طریقے ہیں، جیسے ایک ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اب یہاں پہ وقف کیا، اس کو الذی جمع مالا وعددہ، ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ ہے ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے نون قطنی وہاں پہ آئے گا جہاں حمزہ وصل تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو گرا کر، حمزہ وصلی کو گرا کر تنوین کے نون کو وہاں زیر دے دیتے ہیں، جیسے اسی طرح اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہاں پہ اس کو بھی اگر ملا کے پڑھنا ہے تو ایاک نستعین اہدنا الصراط، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ عام طور پہ ہم نہیں پڑھتے، اس لیے کہ اکثر نمازیوں کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ اس کو اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ مقتدیوں نے اعتراض کر دیا کہ جی ہمارا ہی مولوی صاحب تو سورہ فاتحہ ہی غلط پڑھتے ہیں، تو کم از کم اپنی قرات کو اتنا بہتر کر لیں کہ نماز کے لیے کہیں اگر آپ کو کھڑا کیا جائے تو آپ کی کم از کم حافظ قاری عالم بننے کے بعد قرات کی غلطی نہ ہو، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہو اور آپ مقتدیوں کو بتا بھی سکیں۔ تو بہرحال، اور اسی طرح ساہون الذین، تو یہاں پہ حمزہ وصلی تھا الذین، ٹھیک ہے جی، ساہون الذین، تو حمزہ وصلی کو گرا کر ہم نے نلذین اس کو بھی ساتھ ملا لیا۔ اور اسی طرح فتنۃ انقلب، یہ نون قطنی کی مثال ہے، فتنۃ انقلب، اور مقدورا الذی، اور اسی طرح خبیرا الذی، اور مختال فخورا الذی، ٹھیک ہے جی، منیب ندخلوہا۔ اب یہاں پہ بھی آیت ختم ہو رہی ہے، آپ دیکھیں گے یہ اکثر میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں یہاں اکثر ایک لفظ پہ آیت ختم ہو رہی ہے اور آگے دوسری آیت شروع ہو رہی ہے، تو اکثر بچے 5 پارے پڑھنے کے بعد بھی ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا، سورہ قاف پہ جب پہنچتے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں کہ جی اس کو کیسے۔ اب بچوں کو یہ چیز لازمی بورڈ پہ لکھوا کے سمجھانی ہے، اعراب کے ساتھ سمجھانی ہے کہ یہاں پہ یہ جو آخری حرف میں نے پڑھا ہے، آخری لفظ منیب ندخلو، اب یہاں پہ آپ نے ادخلوہا، ٹھیک ہے جی، یہ حمزہ کے اوپر پیش ہے، یہاں پہ یہ لکھنا ہے منیبن، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ادخلوہا، یہ پورا لکھ لیا۔ اب بچوں کو یہ نیچے علیحدہ سے منیبی
اور نون ڈال کے پھر اس کے بعد نون کی زیر کو دال کے ساتھ ملانا ہے تاکہ بچوں کو یہ صحیح انداز کے ساتھ سمجھ آ جائے۔ اور یہاں پہ اگر وقف کریں گے تو کیسے وقف کریں گے؟ جیسے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ٹھیک ہے جی، اور قدیر، ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح خبیرا اور مبین، ٹھیک ہے جی، مبین نقتلو ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ بچے کو منیبی نقتلو، اب یہ بچوں کو یہ چیز سمجھانی ہے کہ یہاں پہ اصل حالت اس کو اگر وقف کے بغیر پڑھیں گے تو اس طریقے سے پڑھیں گے، اور اگر وقف کر کے پڑھیں گے تو اس طریقے سے پڑھیں گے۔ وقف کا جو ہے اب چھٹی تختی پہ جا کے وہاں بچوں کو نہ سمجھائیں ابداً احداً والی تختی پر، بلکہ آپ بچوں کو آگے چلاتے جائیں۔ جب بچہ آپ کا قواعد سمجھنے کی جب اس کو اتنی عقل آ جائے گی کہ وہ چھوٹے قواعد سمجھ سکتا ہے تو وقف کا قاعدہ خود بخود اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گا، اس کے اوپر آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔